सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितू अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم تفسقون وكنتم عن آياته تستكبرون۔ معزز حاضرین اور سامعین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور سارے جہان کا رب ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اللہ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مبارک رمضان پھر سے عطا فرمایا ہے۔ یقینی طور پر ایک سال رمضان کا مہینہ مساجد سے دور رہ کر گزارنے کے بعد مسلمانوں میں بے پناہ خوشی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دیا ہے، اور ہم بڑے اچھے ماحول میں اس سال رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کے گھر کو آباد کر کے گزاریں گے۔ لیکن چاند نکلنے کے بعد فوراً بہت سارے مسلمانوں کو، اور خاص طور پر اتر پردیش کے کئی شہروں کے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوئی جب حکومت کی طرف سے یہ ہدایت جاری کر دی گئی کہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی عبادت گاہوں میں صرف 5 لوگ ہی عبادت کو انجام دے پائیں گے، چونکہ کورونا وائرس کی دوسری لہر بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر پھیل رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ پھر سے ہم پرانے طریقے کو اپنا لیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہرگز ہمیں اس میں کوئی تکلیف اور دقت اور پریشانی محسوس نہیں ہوتی کہ اس طریقے کی وبا اور بیماری کے پیش نظر احتیاط برتا جائے۔ اسلام نے ہمیں اور آپ کو اس کی تلقین کی ہے، لیکن بہت سارے مسلمان تشویش کے شکار ہوئے اور ابھی بھی ہیں، اس وجہ سے کہ
وہ اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اور علل اعلان یہ بات کہی جا سکتی ہے، چونکہ علل اعلان دنیا کی آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے. ہمارے ملک کے لیڈران، بڑے بڑے قائد اور رہنما، یہاں تک کہ ملک کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ جیسے ذمہ دار لوگ، یہاں تک کہ ہمارے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ جیسے ذمہ دار لوگ عام لوگوں کے لیے احتیاط کی بات کرتے ہیں، لیکن خود کیمروں کے سامنے علل اعلان بد احتیاطی کے شکار ہیں. مغربی بنگال کے انتخاب اور الیکشن کے مد نظر جو ریلیاں ہو رہی ہیں، جو جلسے جلوس منعقد ہو رہے ہیں، اور اس میں جس طریقے سے لوگوں کی بھیڑ امڑ رہی ہے، اور ایسی بھیڑ کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ملک کے وزیر اعظم جاتے ہیں، وزیر داخلہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے ان لیڈران کے چہرے پہ ماسک تک بھی نہیں ہوتا، 2 گز کی دوری کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، لاکھوں کی بھیڑ سامنے موجود ہے، اور ان کے سامنے وہ باتیں رکھتے ہیں، اور وہی لیڈران، وہی رہنما جب پھر شام دن گزارنے کے بعد پورے ملک کے لوگوں کو احتیاط کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ مذاق ہی لگتا ہے لوگوں کو. اس اعتبار سے بھی مسلمانوں کو شدید تکلیف کا احساس ہوا کہ ساری باتیں اور سارے قوانین صرف مسلمانوں کے اوپر تھوپ دی جاتی ہیں، اور حکومت پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری طرف دیگر مذہب کے ماننے والے لوگوں کے ساتھ پھر ایسا نہیں ہوتا. دنیا کی آنکھوں کے سامنے ابھی کنبھ کے میلے میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر سارے لوگ تبصرہ کر رہے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں اور اس طریقے کے ظلم نگاہوں کے سامنے آتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے. ورنہ بحیثیت مسلمان ہم اس بات کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ ہمارے اسلام نے ہلاکت سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے کہا، تو یقینی طور پر اگر جماوڑے سے اور بھیڑ کے اکٹھا ہونے سے اس وبا کے عام ہونے کا خطرہ ہے تو مسلمان احتیاط کرے گا، یہاں تک کہ عبادت گاہوں میں بھی وہ احتیاط کرے گا. یقینی طور پر ایک مسلمان کے لیے کوئی دقت کی بات نہیں ہے کہ ان حالات میں وہ اپنے گھر میں عبادت کا اہتمام کر لے، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ نیتوں کا حال جانتا ہے. میں ہرگز یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مسلمانوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے، نہیں، میں تو ظلم کے خلاف بولنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے کھلم کھلا ہمارے ملک کے ذمہ دار لوگ ظلم کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے خلاف مجھے بولنا ہے. ذرا آپ سوچئے کہ ایک راہ چلتے آدمی کے چہرے پہ ماسک نہیں ہے تو ہمارے ملک کی پولیس کس طریقے سے ڈنڈوں کی بارش اس کے اوپر کر دیتی ہے، اور 500 سے لے کر کے 2000 روپے تک کا جرمانہ اس سے وصول کر لیتی ہے. لیکن کیمرے کے سامنے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ، گرہ منتری چہرے پہ ماسک نہیں لگائے ہیں، اور ایک پوری بھیڑ کے سامنے وہ کھڑے ہیں، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. تو یہ ظلم ہے. یہ تو صرف ایک جھلک ہے ظلم کی، ورنہ کس کس طریقے کے مظالم ملک کی عوام کے اوپر ڈھائے جا رہے، صرف مسلمان کے اوپر نہیں میں بات کر رہا ہوں، ملک کی عوام کے اوپر، غریبوں کے اوپر، مزدوروں کے اوپر کس کس طریقے سے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. اور لاکھ یہ نیتا اور لیڈران چلائیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اس طریقے کی وبا اور مصیبتیں
اور پریشانیاں انہی مظالم کے نتیجے میں اللہ بھیج دیتا ہے. یہ لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے. اور اللہ رب العالمین نے ظلم کے سلسلے میں کھلا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ یہ میں نے اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے اور بندوں کے اوپر بھی حرام کر دیا ہے. اللہ بھی ظلم نہیں کرتا اور بندوں سے اللہ کہتا ہے تم لوگ بھی ظلم مت کرو. وہاں بات مسلمان کی نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیں آپ. اللہ نے یا عبادی کا لفظ استعمال کیا، اے میرے بندو. وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم، سارے انسانوں کو اللہ نے یہی کہا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کا اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور جعلتہ بینکم محرما، تمہارے بیچ میں بھی اسے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، اس لیے تم لوگ ایک دوسرے پہ ظلم مت کرو. اور ظلم کرنے والا شاید خوش فہمی کا شکار رہتا ہے کہ ہم تو بہت ہرے بھرے دن گزار رہے ہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ دراصل یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک بہت بڑی مار ہے کہ وہ ہرا بھرا دن گزار رہا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے اپنے نبی کی زبانی، ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے. اس کے دن ہرے بھرے رہتے ہیں، اس کو لگتا ہے کہ ہمیں تو کبھی کوئی دقت اور پریشانی لاحق ہی نہیں ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ ڈھیل دیے رہتا ہے. حتی اذا اخذہ، جس دن اس کو پکڑتا ہے اللہ، لم یفلتہ، پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ایسے ہی مضبوطی کے ساتھ اللہ ظالموں کو پکڑتا ہے. ان اخذہ علیم شدید، اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہے. جس دن وہ پکڑ لے گا کسی ظالم کو، وہ چھوڑے گا نہیں. اور یہ تو دنیا کی بات ہوئی، لیکن آخرت میں تباہی اور آنے والی ہے ظالموں کے سلسلے میں جو بات آئی ہے. اتقوا الظلم، ظلم سے بچو، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم کرنے والے سخت اندھیرے میں ہوں گے قیامت کے دن، تاریک در تاریک اسے گھیرے ہوئے ہوگی، اندھیرا ہی اندھیرا اس کے سامنے ہوگا. دنیا میں صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرعون کا نام بڑا ہم نے آپ نے سنا ہے، جس نے بڑی تباہی مچا کے رکھی تھی. اس وقت کے حساب سے مان لو کہ دنیا کا سپر پاور وہی تھا. بڑا ظلم کیا تھا. قرآن میں اللہ نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی تھی، سرکشی کو عام کر رکھی تھی اس نے. وجعل اہلہا شیعا، اور زمین کے باشندوں کو ٹولیوں میں بانٹ رکھا تھا، تمہارے ذمے یہ کام، تمہارے ذمے یہ کام، تمہارے ذمے یہ کام. یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو تو بڑا ہی کمزور کر رکھا تھا اس نے، یعنی بنو اسرائیل کو اس نے بڑا ہی کمزور کر رکھا تھا. اور اتنا وہ ظلم کرتا تھا بنو اسرائیل پہ، یذبح ابناءہم، بنو اسرائیل کے گھر میں لڑکا پیدا ہوتا تو اس کو پکڑ کے مار دیتا، ذبح کر ڈالتا تھا. وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ، لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو پہلے تنبیہ کرنے کے لیے پہلے جھٹکا دیا، کچھ عذاب اللہ نے کہا کہ ہم نے بھیجا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان بھیج دیا. یہ جو وبا عام ہوئی ہے یہ بھی وہ طوفان کی ایک شکل ہے. گھر گھر میں ماتم پسرا ہوا ہے. آپ نیوز چینل اٹھا کر کے دیکھیے، بتا رہے ہیں کہ شمشان گھاٹ میں لاشوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، لکڑیاں تک موجود نہیں ہیں، ہاہاکار مچا ہوا ہے، گھر گھر میں رونا پیٹنا مچا ہوا ہے. یہی تو طوفان ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، اللہ نے کہا کہ فرعون کے ظلم سے اس کو باز رکھنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے ہم نے اسے وقتاً فوقتاً جھنجھوڑا، ہلایا، مختلف قسم کے عذاب بھیج کر کے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان بھیجا. والجراد، ٹڈیاں بھیجی. والقمل، اور اسی طریقے سے
برسات کے موسم میں ہم نے کیڑے مکوڑے بھیجے یا جوں بھیجا، والضفادع مینڈک بھیجا، والدم خون کا عذاب بھیج دیا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ 9 قسم کا عذاب ہم نے پے در پہ بھیجا فرعون کے پاس۔ لیکن ہوتا کیا تھا، جب اللہ کا ایک عذاب آ جاتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف لڑائی بھی لڑ رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس مجبور ہو کے آتا بھی ہے، اور ایک بار نہیں بار بار آتا ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کر لو کہ یہ مصیبت ختم کر دے، تو جب مصیبت ختم ہو جائے گی تو ہم ایمان لے آئیں گے، ہم مان لیں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم الرجس الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، جیسے ہی اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد عذاب کو ختم کرتا، پھر وہ پلٹ جاتا ہے اور کہتے کہ نہیں ایمان لائیں گے، ہم ویسے ہی رہیں گے۔ آخر کار کیا ہوا، اس ظالم کو انجام تک اللہ نے پہنچایا، جب مجبور ہو کر کے بنو اسرائیل کو اس نے آزاد کر دیا اور چھوڑ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل قوم کو لے کر کے چل پڑے، تو اس نے پھر لشکر لے کر کے پیچھا کیا۔ اس کو ہضم نہیں ہو کرے، یہ چین سے جیئیں گے، ہنسیں گے، مسکرائیں گے، جیسا کہ آج کے ظالم حکمرانوں کے اندر بے چینی دیکھی جاتی ہے کہ عوام خوشحال نہ رہے، ان کو پریشان کرو، یہ سنبھلنے کے لیے تیار ہو پھر انہیں لڑکا دو۔ یہی ہو رہا ہے کہ ان کی تو اپنی موج مستی کی زندگی گزر رہی ہے سیاسی لیڈران کی، لیکن یہ عوام کو پریشان ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں اور پریشان رکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرعون کو بھی سکون نہیں مل رہا تھا، کرے یہ میری عوام، یہ اس حیثیت کی، فلانی حیثیت کی، یہ ہنس کر کے مسکرا کر کے زندگی گزاریں گے، یہ ہم سے آزاد ہو کر کے زندگی گزاریں گے، نہیں، پیچھا کیا لشکر لے کر کے۔ تو اللہ رب العالمین نے آخر میں کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو دریا کے پار نکال کر کے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو تو ہم نے پار کرا دیا دریا، اور اس کے بعد فرعون کو ہم نے ڈبو دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، جب ڈوبنے لگا فرعون خود پانی میں، تب کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگاتے ہوئے کہا، الآن، اب ایمان لائے گا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اس سے پہلے تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، زمین میں فساد مچا رکھا تھا، تو نے ظلم کی انتہا کر ڈالی تھی، لوگوں کے اوپر ظلم پہ ظلم کیے جا رہا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تجھے ہم جسمانی طور پر بچا کے رکھیں گے، تو مر جائے گا آج، لیکن تیرا جسم بچا رہے گا قیامت تک کے لیے، تاکہ آنے والی لوگوں کے لیے تو نشان عبرت بن جائے۔ تو اللہ رب العالمین ظالم کو اس کا مزہ چکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ عام طور پہ دنیا کے ظالم لوگوں کے انجام کا ذکر کرتے ہوئے کہا، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو اس کے ظلم اور گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض کے اوپر تیز و تند ہوا ہم نے چلا دی، سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعض ظالموں کو سخت آواز نے پکڑ لیا اور سب کے سب مرے پڑے رہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعض ظالموں کو ہم نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعض ظالموں کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ سب ظالم تھے، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ یہ ظالم حکمراں یاد رکھیں کہ یہ ان کے ہرے بھرے دن ختم ہونے والے ہیں، جب ملک الموت اس کے پاس پہنچنے والا ہے، اس وقت ان کی حالت دیکھنے لائق ہوگی۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے نبی اگر آپ دیکھتے ظالموں کو جب موت کا وقت ان کا قریب ہوتا ہے، سکرات کے عالم میں یہ ہوتے ہیں، الْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ پھیلا کر کے کہتے ہیں، اخرجوا انفسکم، اپنی جان اور روح ہمارے سپرد کرو، جسم سے نکال کر کے ہمیں دے دو۔ الیوم تجزون عذاب الہون،
آج تمہیں سخت قسم کا رسوا کن عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ پر، اللہ کی کتاب پر اور دین حق اسلام پر بڑی الٹی پلٹی باتیں کرتے تھے، آج پتہ چلے گا۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِي تَسْتَكْبِرُونَ، تو یہ حالت ان کی ہونے والی ہے، اس لیے یہ ہرگز خوش نہ ہو، اللہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، اور یہ ڈھیل یہ نہایت خطرناک عذاب ہے۔ کسی کو بھی اگر ڈھیل دے دیتا ہے اللہ تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب نہ سمجھے، بلکہ وہ محروم اور بد نصیب ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے مزید ظلم کے دلدل میں، گناہوں کے دلدل میں ڈھکیل دیا ہے، اس کو جگہ بھی نہیں رہا اللہ، اور جس دن پکڑے گا اللہ اسے اچانک پکڑ لے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ توبہ نہ کرنے والے کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبی، مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں کالا دھبا پڑ جاتا ہے، فإن تاب واستغفر، اگر وہ توبہ کرتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے اللہ سے اپنے گناہ کی، تو سقل قلبو، تو اس کے دل کو صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے، دھبا مٹا دیا جاتا ہے۔ وإن زاد، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے تو زادت، وہ کالا دھبا بھی بڑھتا جاتا ہے، حتی تعلو قلبا، ایک دن ایسا آتا ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے پورے دل کے اوپر کالا دھبا پڑ جاتا ہے، ہر طرف سے کالا ہی کالا ہو گیا دل، اور یہ جو پوزیشن ہو جاتی ہے کسی کے دل کی، فذلک الرین، یہ فذلک الران، اسی کو رین یا ران کہا گیا قرآن کریم میں، جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں کہ اس کو زنگ پکڑ لیا ہے، اب یہ کام نہیں کرے گا، یہ بیکار ہو گیا۔ یعنی ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، توبہ نصیب نہیں ہوتی، اور اسی گناہوں کے دلدل میں رہ کر کے مر جاتا ہے، یہ بہت بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ظالموں کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے، ان اللہ لا یملی للظالم، ظالم کو اللہ ڈھیل دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم بہت اچھا گزار رہے ہیں دن، ہمارے دن بڑے اچھے ہیں، بڑے ہرے بھرے ہیں، ہماری زندگی بڑی خوشحال ہے، لیکن دراصل وہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جس دن اللہ اسے پکڑ لے گا اسے چھوٹ ملنے والی نہیں ہے، اور جہنم میں وہ پہنچنے والا ہے۔ اور قیامت کا جو عذاب ہوگا ظالموں کے ساتھ وہ تو اور ہی خطرناک ہے۔ قیامت میں جو عذاب ہوگا اتنا خطرناک عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، ظالموں کے پاس یہ پوری زمین ہو ملکیت کے طور پر، اور اس جیسی دوسری زمین بھی اسے مل جائے، لیکن قیامت کا عذاب اتنا خطرناک ہوگا کہ یہ ظالم لَافْتَدَوْا بِهِ، پوری زمین اور اس جیسی ایک دوسری دنیا بھی دے کر کے عذاب سے بچنا چاہیں گے کہ اللہ یہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ تو اس لیے ظالم کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات ہم مسلمانوں کی، تو دنیا کے لوگ مانے نہ مانے، ہمارے اسلام نے جو بات کہی ہے وہ حق ہے اور سچ ہے، اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ہم اپنی آنکھوں سے دنیا میں اس چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، محسوس بھی کر رہے ہیں کہ یہ کورونا وائرس ہو یا اس طریقے کی کوئی بھی چیز جس کے تعلق سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ امیونٹی سسٹم اگر مضبوط ہے تو یہ زیادہ کارگر نہیں ہے وائرس۔ ویکسین نہیں تیار ہوئی تو لوگ امیونٹی کو بڑھانے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں استعمال کر رہے تھے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک سچا مسلمان کوئی ہے تو اس کا امیونٹی سسٹم بہت ہی مضبوط ہے۔ پہلی بات کیا ہے کہ اللہ نے ایک عقیدہ مسلمان کو دیا ہے، وہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے جسم میں اپنے آپ مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے، عقیدہ توحید۔ ایک مسلمان کو یہ بات سکھا دی گئی ہے کہ موت و حیات کا مالک اللہ ہے، نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے۔ تقدیر پر ایمان، ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہماری کتنی زندگی ہے وہ سب لکھی جا چکی ہے۔ تو ایک انسان
جو मुसलमान है सच्चा वो अंदरूनी तौर पर बहुत ही स्ट्रांग और बहुत मजबूत है, उसके अंदर कुव्वत दिफा, कुव्वत मुदाफियत हाई लेवल पे है। और उसके अलावा कुछ चीजें इस्लाम ने जो बताई हैं वो ये है कि देखिए दवा इलाज करना चाहिए, इस्लाम ने उसकी इजाजत दी है। यहां तक कि इस्लाम ने यहां तक कह दिया कि दुनिया में कोई बीमारी नहीं होती मगर उसकी दवा भी अल्लाह ने उतार के रखी है दुनिया में। हाँ, इंसान कब तक उसको ढूंढ पाए, हासिल कर पाए, ये बात अलग। तो दवा इंसान कर सकता है, इलाज कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो दवा ही सब कुछ नहीं है। इस्लाम क्या सिखाता है भाई? दवा ही सब कुछ नहीं है। दवा इलाज करो, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया में दवा इलाज रखा है, लेकिन दवा ही सब कुछ नहीं है। वो दवा असर करेगी अल्लाह जब हुक्म देगा तब। दुनिया मिलकर के लाखों वैक्सीन तैयार कर ले, लेकिन एक मुसलमान का अकीदा है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा ये वैक्सीन बेकार है। कितना भी असरदार और कुछ भी कह लें, लेकिन एक मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह जिस दिन चाहेगा उस दिन ये दवा असर करेगी, ये वैक्सीन मुअस्सिर होगी, और जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तो मुअस्सिर नहीं होगी। इसलिए एक मुसलमान ये वैक्सीन और बगैर वैक्सीन इसके लिए टेंशन में नहीं रहता, हो टेंशन फ्री है। वो एहतियात करना एक अलग काम है, वो भी जरूरी है, लेकिन जहनी तौर पे एक मुसलमान आजाद है, टेंशन फ्री है, मरने के लिए भी तैयार है कि अगर किसी बहाने मौत लिखी है तो मरना भी है। सिक्योरिटी इस्लाम ने मुसलमानों को अलग से दे रखी है। लोग कहते हैं कि घरों से बाहर ना निकलो, लॉकडाउन इसीलिए लगा दिया जाता है कि अपने अपने घर में पैक हो जाओ, और इस्लाम ने कहा है कि नहीं, घरों से निकल सकते हो, और किसी भी किस्म की मुसीबत अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक हथियार इस्तेमाल कर लो, एक सिक्योरिटी का इस्तेमाल करके तुम निकल जाओ घर से। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये अल्लाह ने कहा, हमारा ईमान है कि यकीनन हम अगर इसी जज्बे और ईमान के साथ इस दुआ को पढ़ के घर से निकलेंगे, इंशाअल्लाह कोई चीज असर नहीं करेगी हमारे ऊपर। तो यही नहीं, बहुत सारी दुआएं इस्लाम ने सिखाई हैं कि एक मुसलमान जिसको पढ़ लेने के बाद ज़हनी तौर पे सुकून महसूस करता है और उसकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत हो जाती है, उसको डर नहीं लगता कोरोना हो गया तो क्या होगा, अरे जो होगा उसके लिए हम तैयार। तो एक तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमान को महफूज किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी मुसलमान इसके जद में नहीं आएगा। वत्तक़ू फितनतन ला तुसीबन्नल लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐसी मुसीबत से और ऐसे फितने से अपने आप को बचाओ जो सिर्फ जालिमों के लिए खास नहीं होगा। ये भी कुरान में अल्लाह ने ऐलान किया है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जालिम के लिए तो आती हैं, जालिम को मजा चखाने के लिए, लेकिन सिर्फ जालिम ही तक वो मुसीबत पहुंचेगी ऐसा नहीं है। उसमें सच्चे पक्के अल्लाह के नेक बंदे भी जद में आ सकते हैं। और इसी की तशरीह में एक हदीस है कि कुर्ब क़यामत एक लश्कर मक्का पे जाकर के काबतुल्लाह पे हमला करने के लिए तैयार होगी। यग़ज़ु जैशुल काबा, काबा पे हमला करेगा एक लश्कर, और जब वो हमला करने के लिए निकलेगा लश्कर, फ़इज़ा कानू बिबैदा मिनल अर्ज़, बैदा जगह में जब ये लश्कर पहुंचेगा, युख़्सफ़ु बिअव्वलिहिम व आखिरिहिम, तो उस लश्कर में शामिल और उस इलाके में शामिल अव्वल से आखिर सब के सब धंसा दिए जाएंगे, जमीन में सब लोग धंसा दिए जाएंगे। तो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वहां पे तो बाजार भी होंगे जिसमें आम लोग होंगे, खरीद फरोख्त कर रहे होंगे, और वो लोग भी होंगे जो लश्कर से बाहर होंगे, जिसका काबे पे हमले से कोई लेना देना नहीं होगा, क्या सब लोग धंसा दिए जाएंगे? हाँ, सब लोग धंसा दिए जाएंगे। बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पीसा जाता है, तो वो है इस्लाम में, उसका भी तज़किरा है। सब धंसा दिए जाएंगे, लेकिन आखिरत में मामला उनके साथ नहीं होगा। जो जालिम होगा उसका मामला अलग होगा, और जो आम लोग होंगे उसका मामला अलग होगा। सुम्मा युबअसूना अला निय्यातिहिम, फिर नियतों के हिसाब से उनको दोबारा जिंदा किया जाएगा और आखिरत में उनको बदला दिया जाएगा। और मुसीबतें
ایک مسلمان کے حق میں پریشان کچھ چیز نہیں ہے. مصیبتیں بھی ایک مسلمان کے حق میں نعمت ہیں جب ایک مسلمان اس انداز میں اس کو دیکھے. اس اعتبار سے بھی کوئی بھی قسم کی وبا ہو اور کوئی بھی مصیبت ہو، ایک مسلمان کے لیے بالکل ذہنی طور پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پیارا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرتے ہوئے کہا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے. اگر اسے خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. اور اگر اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے. تو مسلمان کے لیے اللہ کرم ہے، راستہ بڑا کشادہ اور آسان ہے اور کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن ظالم وہ اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائے. آج وقتی طور پر وہ مضبوط ہے، اس کے پاس طاقت ہے، جس طریقے بھی ہو اور جس طریقے سے بھی چاہے وہ ظلم کر لے، لیکن اپنے انجام کو وہ پہنچے گا تو اس کو اپنی حیثیت یاد آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں میں بھی زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عنایت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو ہم انجام دے رہے ہیں اس ماہ مبارک میں، ان سب کو شرف قبولیت بخشے. اور پوری دنیا میں یہ وبا اور یہ مصیبت عام ہو گئی ہے، ہماری ہی اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ہم سب کو معاف کر دے، بخش دے، اور پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کر کے پوری دنیا میں امن و امان کو بحال کر دے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ